کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو آتش پرست تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، ارے بھائی، تم نے آگ کو 73 برس پوجا کی ہے اور میں نے اسے 35 برس پوجا ہے۔ آؤ ہم دیکھیں کہ یہ آگ ہمیں بھی اسی طرح جلاتی ہے جس طرح دوسروں کو جلاتی ہے جنہوں نے اس کو نہیں پوجا۔ اگر اس نے ہمیں نہ جلایا تو ہم اس کی پوجا کریں گے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اس نے آگ جلائی۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، اب تم اپنا ہاتھ مجھ سے پہلے آگ میں رکھو گے یا میں رکھوں؟ بڑے بھائی نے کہا، تم ہی رکھو۔ چنانچہ چھوٹے نے اپنا ہاتھ آگ میں رکھا تو اس کی انگلی جل گئی۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، آہ، میں نے تجھے اتنے برس پوجا اور تو نے مجھے ایذا دی، یعنی تکلیف پہنچائی۔ پھر اس نے کہا، اے بھائی، آؤ ہم ایسی ذات کی عبادت کریں کہ اگر ہم گناہ بھی کریں اور 5 برس تک اس کو چھوڑ بھی دے تو وہ 1 گھڑی کی عبادت اور 1 مرتبہ استغفار کے بدلے ہم سے درگزر فرما دے، یعنی ہمیں معاف فرما دے۔ چنانچہ اس کے بھائی نے اس کی بات قبول کی اور دونوں نے سوچا کہ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ آخر دونوں کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں روانہ ہوئے اور بصرہ کے دیہات میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ جب دونوں کی نظر ان پر پڑی تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، میرا خیال ہے کہ میں مسلمان نہ ہوں، کیونکہ میری زیادہ عمر آگ کی پرستش میں گزری ہے۔ اگر میں مسلمان ہوا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور مجھے ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا، تم ایسا نہ کرو، کیونکہ لوگوں کی ملامت وقتی ہے جبکہ جہنم کی آگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن بڑے بھائی نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، اے بد نصیب بھائی، تم اپنے حال کے خود مختار ہو، جو چاہو کرو۔ چنانچہ بڑا بھائی واپس لوٹ گیا اور چھوٹا بھائی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ سب مجلس میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ واعظ و نصیحت ختم ہوا۔ پھر وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اپنا واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ ہمیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مشرف اسلام فرمایا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس جانے لگا تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں۔ اس نے جواب دیا، میں کچھ نہیں چاہتا۔ پھر وہ واپس آیا اور ایک ویران مقام پر پہنچا جہاں اسے ایک آباد گھر ملا، وہاں ٹھہر گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، بازار جاؤ اور کوئی کام تلاش کرو تاکہ گزر بسر ہو۔ چنانچہ وہ ویرانے میں گیا اور وہاں مغرب تک نماز پڑھتا رہا، پھر خالی ہاتھ گھر واپس آیا۔ بیوی نے پوچھا، کیا تم ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ اس نے کہا، میں نے آج بادشاہ کا کام کیا ہے لیکن اس نے آج مجھے کچھ نہیں دیا اور فرمایا ہے کہ کل دوں گا۔ چنانچہ وہ سب بھوکے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ پھر بازار گیا، اس دن بھی کوئی کام نہ ملا۔ اس نے وہ دن بھی عبادت میں گزارا اور شام کو واپس آ کر بیوی سے کہا، بادشاہ نے مجھ سے جمعہ کے دن تک کا وعدہ کیا ہے۔ پھر جب جمعہ کا دن آیا تو وہ بازار گیا لیکن کوئی کام نہ ملا۔ مجبوراً عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب دن ڈھلا تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، بے شک تو نے مجھے اسلام سے عزت بخشی اور مجھے ہدایت کا تاج پہنایا، پس اس دین کی عزت اور اس مبارک دین کی حرمت کے سبب میرے دل سے اہل و عیال کے نفقہ کا غم دور فرما، کیونکہ مجھے اپنے گھر والوں سے شرم آتی ہے اور ان کے حال کے بدل جانے کا خوف ہے، اس لیے کہ ان کا اسلام ابھی نیا ہے۔ جب نماز جمعہ کا وقت ہوا تو وہ جامع مسجد گیا۔ ادھر اس کے بچوں پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ناگاہ ایک شخص اس کے گھر آیا اور وہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک طبق ہے جو ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، یہ لے لو اور اپنے شوہر سے کہنا کہ یہ تمہارے 2 دن کے کام کی مزدوری ہے، اگر تم زیادہ کام کرتے ہو تو ہمیں تمہیں زیادہ مزدوری دیتے۔ چنانچہ اس نے وہ طبق لے لیا، دیکھا کہ اس میں 1000 اشرفیہ ہے۔ پھر وہ ایک اشرفی لے کر صراف کے پاس گئی۔ وہ صراف نصرانی تھا۔ جب اس نے اشرفی کو تولا تو وہ 1 مسقال 4.5 ماشہ یعنی اس سے بھی زیادہ نکلی۔ جب اس نے اس کے نقش کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ دنیاوی سکوں میں سے نہیں بلکہ کسی خاص عطیہ میں سے ہے۔ اس نے عورت سے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ عورت نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ سن کر صراف نے کہا، مجھے اسلام پیش کرو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عورت کو 1000 درہم دیے اور کہا، انہیں خرچ کرو اور جب ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ عورت نے وہ درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ جب اس کا شوہر مغرب کی نماز پڑھ کر خالی ہاتھ گھر واپس آنے لگا تو اس نے ایک رومال بچھایا، 2 رکعت نہایت خشوع و خضوع سے ادا کی اور
اور رومال میں مٹی بھر لی اور دل میں سوچا جب بیوی پوچھے گی تو کہوں گا کہ یہی مزدوری ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر سجا ہوا ہے اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے رومال دروازے کے پاس رکھ دیا تاکہ بیوی کو اس کا علم نہ ہو۔ پھر اس نے بیوی سے حال پوچھا۔ بیوی نے سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر اس نے اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکریہ ادا کیا۔ پھر بیوی نے اس سے اس رومال کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا اس کے بارے میں مت پوچھو۔ وہ رومال کے پاس گیا اور ارادہ کیا کہ اس میں جو مٹی ہے اسے پھینک دے۔ جب اس نے اسے کھولا تو دیکھا کہ وہ مٹی اللہ کے حکم سے سونا بن چکی ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا اور پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی۔